بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ جب اہل حرم نے امام مظلوم کی پریشانی و بے کسی دیکھی تو ایک کوہرام برپا ہو گیا، اور کیوں نہ ہوتا جن بہنوں کے سامنے ایک طرف عزیزوں کی سربریدہ لاشیں گرم زمین پر بے کور و کفن موجود ہوں، اور دوسری طرف حسین جیسا بھائی پیاس کی شدت سے خشک زبان ہونٹوں پر پھیر رہا ہو، اور استغاثہ کی آواز پر کوئی لبیک کہنے والا نہ ہو، اور ساتھ ساتھ بھائی کی موت کے بعد اپنی اسیری و بیچارگی کی فکر بھی دامن گیر ہو۔ وہ کیوں نہ روئیں اسی طرح وہ شہزادیاں جن کے سر پر یتیمی منڈلا رہی ہو، اور جوان بھائی سامنے ایڑیاں رگڑ رہے ہوں، اور حسین جیسے باپ کا سایہ سر سے اٹھنے والا ہو، اور اسیری و قید کا منظر بھی سامنے ہو، وہ کیسے ماتم نہ کریں۔ اسی طرح وہ مخدرات جن کا علی اکبر جیسا فرزند ذبح ہو چکا ہو، اور حسین علیہ السلام جیسے سردار کا سایہ سر سے اٹھنے والا ہو، وہ کیوں نہ واویلا کریں۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے جب یہ جگر خراش منظر دیکھا تو بستر بیماری سے اٹھے، نیزہ ہاتھ میں لیا، افتاؤں خضراں خیمہ سے باہر نکلے اور میدان کا رخ کیا۔ جناب ام کلثوم پہنچی اور دریافت کیا، بیٹا کیا ارادہ ہے؟ حضرت سجاد نے جواب دیا، پھوپھی اماں میں اپنے بابا کی مدد کے لیے جاتا ہوں کہ وہ استغاثہ کر رہے ہیں، اور ان کی صدا پر لبیک کہنے والا کوئی نہیں۔ اتنے میں امام حسین علیہ السلام نے دیکھا اور فرمایا، بیٹا خدا کے لیے تم واپس جاؤ، کیونکہ میری نسل کی بقا تیری وجہ سے ہی ہوگی، اور اہل حرم کی حفاظت و نگہداری بھی تمہارے ذمے ہوگی۔ پھر فرمایا، اے ام کلثوم، میرے بیمار فرزند کو واپس لے جاؤ، اور زمین نسل آل محمد سے خالی نہ ہو جائے۔ امام مظلوم علیہ السلام نے جب اہل حرم کی بے تابی دیکھی اور بچوں کی سراسیمگی کو ملاحظہ فرمایا، اور آہ فغاں کا دل سوز و جگر خراش منظر دیکھا، تو انان اسب کو خیموں کی طرف موڑا اور ایک مرتبہ خیام میں تشریف لائے۔ حضرت سجاد کو تسلی دی اور فرمایا، بیٹا تم میرے وصی ہو، اور تمام اہل حرم کی پاسبانی تمہارے ذمے ہے۔ گویا اب میری اس کشتی کے ملاح تم ہو، اور اس لٹے ہوئے قافلے کے سالار تم ہی ہو۔ پھر باپ و دادا کے تبرکات ان کے حوالے کیے اور دیگر وصیتیں بھی کیں۔ اہل حرم سے وداع کی دوسری روایت۔ پھر فرمایا، یا زینب، یا ام کلثوم، یا رباب، اے خاندان رسول کی شہزادیوں، اے دودمان عصمت و طہارت کی پردہ نشینوں، میرا آخری پیغام سنو۔ چنانچہ یہ آواز پہنچتے ہی تمام پردہ دار پروانہ وار شمع امامت کے ارد گرد جمع ہو گئیں، اور خاموشی سے مولا کے آخری فرمان کی منتظر ہوئیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اہل حرم پر ایک یاس و حسرت کی نظر کی اور فرمایا، میں تم کو صبر کی تلقین کرتا ہوں۔
اب میں موت کے لیے آمادہ ہوں، تمہارا خدا حافظ۔ میں تم کو رونے سے منع نہیں کرتا، البتہ کہتا ہوں کہ دامن صبر کو ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ مخدرات حجرہ عصمت نے جب اپنے آقا کی زبانی اپنی شہادت کا پیغام سنا، بے تحاشا صدائے گریہ بلند ہوئی کہ ان کے گریہ سے ملائے اعلیٰ کے باشندوں میں بھی ماتم ہوا۔ جناب سکینہ خاتون کی عمر چونکہ چھوٹی تھی، اپنی ماں سے دریافت کیا کہ یہ گریہ و فغاں اور ماتم و بے قراری کس وجہ سے ہے؟ تو ماں نے جواب دیا، بیٹی کیا بتاؤں، تیرا باپ موت کے لیے کمر بستہ ہے اور ہمارے سر سے آقائے مظلوم کا سایہ اٹھنے والا ہے۔ جناب سکینہ نے سنا تو فوراً باپ کے قدموں پر گر گئیں اور عرض کیا، بابا کیا میں یتیم ہو جاؤں گی؟ بتائیے آپ علیہ السلام کے بعد میرا نگہبان اور پرسان حال کون ہوگا؟ امام نے اپنی خرد سال بچی کو اٹھا لیا، سینے سے لگایا اور تسلی دی، سر پر ہاتھ پھیر کر جناب زینب عالیہ سے فرمایا، اے بہن میری یتیم بچی کی خبرگیری کرتی رہنا اور اس کو تسلی دیتے رہنا، کیونکہ یتیموں کے دل نازک ہوتے ہیں۔ پس علی اصغر کو میدان میں لے گئے اور اس کی شہادت کا قصہ مفصلاً گزر چکا ہے۔ شہزادہ علی اصغر کی شہادت کے بعد پھر خیام میں تشریف لائے۔ تیسری روایت، فرمایا، یا زینب یا ام کلثوم و یا سکینہ و یا فاطمہ علیکن منی السلام واستودعکن، اے زینب، اے ام کلثوم، اے سکینہ اور اے فاطمہ، تم پر میرا سلام اور خدا حافظ۔ بہنوں کو گلے لگایا اور شہزادیوں کو پیار کیا اور سب کو تسلی دے کر روانہ ہوئے۔ لیکن وہ کیا تسلی تھی، بلکہ یہ تسلی اضطراب کا پیش خیمہ تھی اور یہ تسکین آنے والے مصائب کی پیشن گوئی تھی۔ ایک مرتبہ کوہرام میں ماتم بپا ہوا۔ مروی ہے کہ جناب سکینہ خاتون نے چادر سر سے اتاری اور عرض کیا، بابا جان آپ مرنے کو جا رہے ہیں تو ہمارا اس دشت غربت میں کون پرسان حال ہوگا؟ پس کتب مقاتل میں ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنی خرد سال بچی کے سر پر دست شفقت پھیرا اور تسلی دی اور یہ اشعار پڑھے، اے سکینہ میری شہادت کے بعد تیرا گریہ طویل ہوگا، جب تک میں زندہ ہوں اپنے آنسوؤں سے میرے دل کو حسرت کی آگ میں نہ جلانا، جب میں شہید ہو جاؤں تو تجھے رونے کا حق حاصل ہے، اے عورتوں کی سردار۔ پس اپنی ہمشیرہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، مجھے پرانا لباس لا دو جو کسی کے کام کا نہ ہو، میں اس کو اپنے کپڑوں کے نیچے پہنتا ہوں تاکہ وہ لباس میرے بدن سے اتارا نہ جائے۔ ایک روایت میں ہے، فَإِنِّي مَقْتُولٌ مَصْلُوبٌ، کیونکہ قتل کے بعد میرا لباس اتار لیا جائے گا۔ یہ سنتے ہی پھر ایک مرتبہ اہل حرم سے صدائے گریہ بلند ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، رونا فی الحال بند کرو، کیونکہ البکاء امامکن، رونے کی منزلیں تمہارے آگے بہت ہیں۔ چنانچہ ایک لباس لایا گیا، وہ آپ علیہ السلام نے پسند نہ فرمایا، پھر ایک لباس حاضر کیا گیا جو آپ علیہ السلام نے قبول فرمایا، اور روایت میں ہے، فخرقہ ومرقہ
آپ علیہ السلام نے اس کو اور زیادہ پارا پارا کر کے زیب تن فرمایا۔ خود ہی اندازہ کیجئے کہ جب اہل حرم نے امام مظلوم علیہ السلام کے تن نازنین پر یہ خستہ لباس دیکھا ہوگا تو دل پر کیا گزری ہوگی۔ بہن نے کہا ہوگا کہ ایک وہ وقت تھا کہ لباس جنت سے سل کر آتا تھا اور آج یہ حالت ہے۔ ممکن ہے عرض کیا ہو جس طرح کسی ایرانی شاعر نے کہا تھا، تارک شاہ حجازی یا برادر من، ناز زیبست کے جامہ کہن پوشی۔ باقی لباس درست کیا اور بروایت مخزن البقا 150 صفحہ امامہ رسول سر پر باندھا اور ذوالفقار حیدر کرار گردن سے حمائل کی۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔